بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے دنیا کے اندر بھلائی کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم سب کی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید الفطر کا دن نصیب فرمایا ہے۔ آج کا دن مذہب اسلام میں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اور اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ کے بندوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ کا حکم بجا لایا، اللہ کی توفیق سے رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں روزہ رکھا، راتوں میں تراویح پڑھی، فرائض ادا کیے، نوافل کا اہتمام کیا، زکوٰۃ، صدقات، فطرہ وغیرہ ادا کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم ساری نعمتوں کے باوجود میرے حکم سے، میری مرضی کے مطابق تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو اللہ کے بندوں نے کہا جیسا میرے آقا کا حکم ہے، جیسا میرے مالک کا حکم ہے، اس طرح ہم عمل میں لائیں گے۔ چنانچہ جب ایمان والوں نے روزے رکھ کر کے اپنے اللہ کو خوش کیا تو اللہ کی طرف سے ایک مہینے کے بعد جب شوال کا چاند نکلتا ہے تو اگلے دن حکم ملتا ہے کہ روزہ افطار کی وجہ سے، روزہ توڑنے کی وجہ سے، روزہ کو مکمل کرنے کی وجہ سے اب تم عید الفطر مناؤ، روزہ توڑنے کی خوشی مناؤ۔ خوشیاں مناتے ہوئے تم اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے، اللہ کا یہ ترانہ گنگناتے ہوئے، اللہ کی تسبیح کا ورد کرتے ہوئے تم عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے، بندوں کے حالات سے واقف ہے، بندوں کے اعمال سے واقف ہے، ایک ایک لمحے کی خبر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں جمع ہے، یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر میں اپنے بندوں کی بڑائی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس کے وجود کے موقع سے، جس کو پیدا کرنے کے موقع سے تم نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں، فرشتے کافی ہیں، پھر انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اسی بات کا جواب دیتے ہوئے آج کے دن اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کی بڑائی کو جتا رہا ہے کہ میرے غلاموں نے، میرے بندوں نے، میری بندیوں نے میری بات مانی، 1 مہینے کا روزہ رکھا، کھانا پینا نفسانی خواہشات کو چھوڑا، پورا مہینہ میں نے جیسا کہا ویسے ہی گزارا۔ اب بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جب مزدور اپنا کام پورا کر دے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میرے علوم شان کی قسم، میرے یہ بندے جنہوں نے میری بات مان کر کے 1 مہینے کا روزہ رکھا اور آج پھر عیدگاہ میں جمع ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے آئے ہیں، روتے دھوتے ہوئے آئے ہیں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے آئے ہیں، اور عیدگاہ میں جمع ہو کر اس طلب کے ساتھ حاضر ہیں کہ رمضان کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی معاف کر دے، تو تم گواہ رہو میں نے اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے گھروں کو جائیں، بخشائے، ہم نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ہے خوشی کا سبب، یہ ہے عید کا سبب، یہ ہے خوشیاں منانے کا سبب کہ آج کے دن دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع رکھا ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اس کی ترتیب اللہ نے یہ بنائی، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہو کر کے 5 وقت کی نماز تم جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ ہفتے میں 1 دن اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہفتے میں 1 دن تم 5 وقتہ مسجد کو چھوڑ کر کے جامع مسجد میں پہنچ جاؤ تاکہ پورے محلے کا اجتماع ہو جائے۔ اور سال میں 2 دن عید الفطر کے موقع سے اور عید الاضحیٰ کے موقع سے اللہ تعالیٰ پوری آبادی کو حکم دیتا ہے، پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، پورے قریہ کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ آج تم اپنی 5 وقتہ مسجد کو بھی چھوڑ دو، آج تم اپنی جامع مسجد کو بھی چھوڑ دو، آج تم عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ، ایک میدان میں ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور اپنے اتحاد کو ظاہر کرو، اپنی محبت کا مظاہرہ کرو اور اپنے اتفاق کا اظہار کرو، اللہ کے سامنے آؤ کہ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے اپنے محلے کی مسجد کو بھی چھوڑ دیا، جامع مسجد کو بھی چھوڑا، تمام کے تمام آبادی کے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، ایک جگہ آ کر کے مل گئے ہیں، گلے مل کر کے ہم سب نے اپنے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے، اپنی محبت کا پیغام دیا ہے، اور ساری دنیا کو عید کے موقع سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ عید اصل میں اتحاد کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، بھائی چارگی کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے کہ ہمارے دلوں میں کوئی جھول نہیں ہے، ہمارے دماغ میں کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارے سینے میں کوئی کدورت نہیں ہے، کسی سے ہم بغض نہیں رکھتے ہیں، کسی سے ہم کینہ نہیں رکھتے ہیں، کسی سے ہم حسد نہیں رکھتے ہیں، کسی سے ہم نفرت نہیں کرتے ہیں۔ آج کے دن نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی کمزور ہے نہ کوئی طاقتور ہے، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ گویا کہ بادشاہ بھی، غلام بھی، امیر بھی، غریب بھی، کمزور بھی، مضبوط بھی، ہر کسی نے ایک صف میں کھڑے ہو کر کے عید کے موقع سے اللہ کو دکھلایا کہ اللہ تو نے جیسا حکم دیا ہے، تیرے حکم کے مطابق ہم سب ایک ساتھ جمع ہیں، اے اللہ ہماری صفوں کے درمیان اتحاد پیدا فرما دے، اخوت پیدا فرما دے، بھائی چارگی پیدا فرما دے۔ اس کے بعد ایک موقع آتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے ایمان والے بندوں کو حکم ملتا ہے کہ آج نہ تو تمہاری
محلے کی مسجد کام دے گی، نہ جامع مسجد کام دے گی، نہ عیدگاہ تمہاری ضرورت کو پوری کرنے کے قابل ہے، بلکہ تم اپنے گاؤں سے، علاقے سے نکلو اور مکہ المکرمہ کا سفر کرو۔ وہاں پر آ کر کے ساری دنیا کے لوگ اپنے کپڑے کو بھی بدلو، اپنے لباس کو بھی بدلو، اپنی مرضی کو بھی چھوڑو، سلے ہوئے کپڑے کو بھی چھوڑو، بلکہ دو چادر میں، ایک بغیر سلی ہوئی لنگی اور ایک احرام کی چادر میں آ کر کے ساری دنیا سے آنے والے لوگ، چاہے وہ گورے ہوں، کالے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، سب ایک لباس میں آ کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ اور مکہ المکرمہ کے اندر حج کے موقع سے حاضری دو۔ یہ موقع سے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تم سب ایک ہو، تم میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا ہم اپنے اتحاد والی جماعت کے ساتھ اسی کو قبول کرتے ہیں جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی من مانی کرو گے، اگر تم اپنے من سے چلو گے، اپنے طریقے کو اختیار کرو گے، تو پھر یاد رکھنا تم ہماری مرضی کے مطابق چلنے والے نہیں کہلاؤ گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن چند باتوں کو یاد رکھنے کا دن ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے کپڑوں میں سارے بچے خوب مست ہیں، لیکن ایک بچہ تنے تنہا الگ تھلگ چپ چاپ کھڑا ہے، وہ خوشی نہیں محسوس کر رہا ہے، اس کے چہرے سے محرومی ٹپک رہی ہے۔ پوچھا بیٹا سارے بچے کھیل رہے ہیں، تم نہیں کھیل رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں کیسے خوشیاں منا سکتا ہوں، آج کے دن میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں جبکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میرے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے، میں ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہوں، اے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے تو میں نئے کپڑے کہاں سے پہنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ، اس بچے کی انگلی پکڑی، اس کو لے کر کے گھر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، اس بچے کو غسل دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں خبر بھیجا کہ حسن اور حسین کہ کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ کپڑا بھیجو۔ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن کا سب سے عمدہ جوڑا جو تھا وہ کپڑا بھیج دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اس جوڑے کو اس بچے کو پہنا دیا، اور اس کے بعد اس بچے نے کہا، اس بچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے بتلاؤ اگر میں تمہارا باپ بن جاؤں، عائشہ تمہاری ماں ہو جائے تو تم اس کو پسند کرو گے؟ اس بچے نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے باپ ہو جائیں، عائشہ میری ماں ہو جائے تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو میری سعادت مندی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار میرے باپ ہو گئے، اور سارے ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ میری ماں ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑی، اس بچے کو لے کر کے چلے۔ روایت میں ہے کہ ایک طرف اس بچے کو رکھا، دوسری طرف حضرت حسن اور حسین کو رکھا، سب کی انگلی پکڑ کر کے لائن بنا کر کے راستے سے چلے اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں اس بچے نے تھکاوٹ محسوس کی،
آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا اور اپنے کاندھے پر بٹھلا کر کے اس بچے کو لے گئے. پیغام دیا ساری دنیا کو، رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں، انسانیت یہ ہے محبت، یہ ہے اخوت. روزے کا مقصد یہ ہے، عید کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تم اپنی خوشیاں مناتے ہو، جہاں تم ہزار طرح کے پکوان پکاتے ہو، جہاں تم نئے نئے کپڑوں کی ڈھیر لگی ہوئی ہے گھر میں، اس کے باوجود عید کے موقع سے خوب قیمتی جوڑے سلاتے ہو. یاد رکھنا، اگر تمہارے سماج میں، اگر تمہارے پڑوس میں، اگر تمہارے گاؤں میں کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی گھسا پٹا ہے، کوئی محروم شخص ہے، تو پھر اس کی خبرگیری اگر نہیں کرتے ہو تو پھر تم نے کوئی عید نہیں منائی ہے. اس لیے حکم دیا ہے کہ تم صدقہ فطر ادا کرو، زیادہ سے زیادہ ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جبکہ گیہوں کی قیمت آسمان کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنا فطرہ آدھا سا گیہوں ادا کرو، سب سے قیمتی چیز کا فطرہ ادا کرو. یہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو گیہوں تم سال بھر 6 مہینہ کھانے کو نہیں پاتے ہو، تم اس گیہوں کو صدقہ فطر میں ادا کرو تاکہ غریب کمزور طبقہ کے لوگ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے. اگر تم اتنی وسعت نہیں رکھتے ہو تو ذرا نیچے اتر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو 1 سا جاؤ ادا کر دو. اگر اتنی وسعت نہیں ہے اور نیچے اتر کر کے فرمایا کہ اچھا چلو 1 سا کشمش یا 1 سا کھجور ہی ادا کر دو. ہمارے زمانے میں اس واقعے کو پلٹ دیجئے، جو سب سے قیمتی چیز ہے کھجور، ہم اس کو 3.5 کلو کھجور کی قیمت اگر ہم وسعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت کو ہم صدقہ فطر میں ادا کریں. اتنی گنجائش نہیں رکھتے ہیں تو 3.5 کلو کشمش کا دام ہم صدقہ فطر میں ادا کریں. اس کی گنجائش بھی نہیں ہے تو 3.5 کلو جو کی قیمت ادا کریں. سب سے کمزور حالت میں آ کر کے اگر ہمارے پاس نہیں ہے، تب کہیں جا کر کے ہمارے دیار میں، ہمارے علاقے میں نمبر آتا ہے کہ اچھا چلو کم سے کم تم 2 کلو گیہوں ہی ادا کر دو. ہم لوگوں نے معاملہ کو پلٹ دیا ہے. ہم لوگوں نے سوچا کہ بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا اچھا ہے، چلو 2 کلو گیہوں کی قیمت ادا کرو، اس کے بعد چھٹی پالو. نہیں میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، وہ مقصد ہماری نظر میں ہونا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر 5-10 فیملی کے افراد ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ زیادہ مقدار میں اگر ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں تو فیملی کا 1 ممبر 2 ممبر کی طرف سے کم ہم ضرور 3.5 کلو کھجور کا صدقہ فطر ادا کریں، 3.5 کلو کشمش کا صدقہ فطر ادا کریں گے ہم سب انشاءاللہ. عہد کریں، نیتیں کریں. ابھی تک اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نماز ختم ہو گئی اس کے بعد صدقہ فطر ختم ہو گیا. نہیں، یہ واجب ہے. آج بھی نہیں ادا کیا تو ہم کو سال بھر تک ادا کرنا پڑے گا. زندگی میں ادا نہیں کیا تو زندگی میں کبھی بھی ہم کو اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہ شریعت نے ہمارے اوپر واجب قرار دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو بزرگوں، یہ عید الفطر کا موقع ہے. آج الحمدللہ ہمارا پورا ملک اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو محبت اور اخوت کا پیغام دے رہا ہے. ایک دوسرے سے گلے مل کر کے، ایک دوسرے کو سلام کر کے، ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی ثابت کرتے ہیں. ہم سمجھاتے ہیں، دوسروں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے دلوں کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے، ہمارے دل صاف ہیں. آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کر کے فرشتوں کو گواہ بنا دیا کہ تم فرشتے گواہ رہو. عیدگاہ کے تمام لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے. لیکن میرے بھائیو بزرگوں، شریعت کے منشا کے مطابق کبھی کبھی ڈرنا پڑتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے. جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں، جس دل میں اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے
خوف نہیں، سمجھیے کہ اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اللہ کی طرف سے عمومی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، عمومی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج 4-5 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، چھانٹ دو، ہم آج بھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا، ایک دوسرے کو کمزور سمجھنے والا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے والا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا، ایک دوسرے پر الزام لگانے والا، ایک دوسرے پر بہتان لگانے والا، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو روزہ دیا ہے، روزہ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے لعلکم تتقون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم نے تم کو روزہ رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو بھوکا مارا، ایسا نہیں ہے کہ پیاسا مارا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہم احساس دلانا چاہتے ہیں، یاد کرو ان غریبوں کو، یاد کرو ان کمزوروں کو، ان بیچاروں کو جن کو کھانے کا نہیں ملتا ہے، تو بھوک اور پیاس سے کتنا تڑپتے ہیں۔ اسی واسطے تم کو روزہ رکھوایا جاتا ہے تاکہ تم اپنی پریشانی میں، بھوک میں، پیاس میں مبتلا ہو کر کے تم احساس کرو کہ بھوک اور پیاس کس قدر ستاتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کی وجہ سے آدمی کفر کو اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، ایمان سے نکل جائے۔ جب بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، مہینوں سے کھانا نہیں ملا ہے، تو اس وقت اگر کوئی کلمہ کفر بول کر کے اس کو کھانا دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بھی پھر جائے۔ تو احساس دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس دلایا کہ تم جب روزہ رکھو گے تو تمہارا نفس مارا جائے گا، اللہ کی قربت تمہارے دل میں اترے گی، اور جب تمہارے دل میں اللہ کی قربت اترے گی تو تمہارے دل سے اللہ کی محبت پھوٹے گی، اللہ کی محبت پھوٹ کر کے سماج میں پھیلے گی، ایک پیغام جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، تم رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہو، کتا بلی جیسی زندگی رمضان سے پہلے بھی گزرتی تھی، کتا بلی جیسی زندگی رمضان کے بعد بھی ہے، تو تم 1000 مرتبہ یقین کر لو کہ ہم نے تمہارا روزہ قبول نہیں کیا ہے، ہم نے تمہارا روزہ تمہارے منہ پر مار دیا ہے۔ ہم تو تم کو روزہ رکھ کر کے اپنی مرضی پر لانا چاہتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق تم زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، دوسروں پر الزام لگانے والا ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے والا ہے، ایسا شخص آج معاف نہیں کیا جائے گا۔ چھانٹ دو اس کو، سب کو معاف کیا جائے گا، لیکن ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک بدنصیب وہ ہے جو شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے۔ شرابی کو بھی آج اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، عہد نہیں کرتا ہے، روتا دھوتا نہیں ہے کہ اے اللہ ہم نے جو کر لیا، اے اللہ اب تو معاف کر دے، اگر نہیں توبہ کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ چھانٹ دیتا ہے کہ اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے تو پھر آج اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی چھانٹ دیا جائے گا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے دنیا میں وہ کسی کی عزت نہیں کر سکتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا دنیا میں کسی کی قدر نہیں کر سکتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ لہذا اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کرو، جس کا ماں باپ راضی اس سے خدا راضی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، آپس میں قطع تعلق کرتا ہے، آپس میں رشتہ کو توڑتا ہے، محبت کو ختم کرتا ہے، نفرت کو پھیلاتا ہے، نفرت کی ہوا پھیلاتا ہے اور فساد مچاتا ہے، تو ایسے
मुफसिद को, फसाद फैलाने वाले को, ऐसे शरीर को अल्लाह ताला आज भी माफ़ नहीं करता है। कहता है जाने दो इसको, ये अपने आप में मगन है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, जाने दो, हमने ढील दे दिया है, देखें ये कहाँ तक जाता है। जिस दिन हमारी पकड़ का वक्त आएगा, उस दिन जब हम पकड़ेंगे तब फिर इसको दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा। खुलासा ये कि आज का पैगाम है कि रोज़ा के ज़रिए से जहाँ हम अपने जिस्म को पाक करते हैं, वहीं अपने दिमाग को भी पाक करना है, अपने दिल को भी पाक करना है, अपने जहन को भी पाक करना है, अपनी नज़र को भी पाक करना है, अपने कानों को भी पाक करना है, अपने हाथों को भी पाक करना है, अपने पैरों को भी पाक करना है। जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया के अंदर भी बहुत बड़ी कामयाबी अता करेगा, इज़्ज़त की ज़िंदगी अता करेगा, और आखिरत का इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा इनाम जिसके बारे में कहा गया है माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत, कि वहाँ पर अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम रखा है कि दुनिया में किसी आँख ने देखा नहीं, देखना तो दूर की बात है, किसी कान ने सुना भी नहीं, सुनना तो दूर की बात है, वमा खतरा अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान ने इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी अल्लाह की हमको मिल सकता है। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, हम सब की तरावीह को कबूल फरमाए, हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, एतकाफ़ को कबूल फरमाए, एक एक दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आज की हाज़री को कबूल फरमाए, पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए, इत्तिहाद कायम फरमाए, भाईचारगी कायम फरमाए। वक्त हो गया है, अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ।